نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر حسین۔ حضرت محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو شعبان کی پہلی جمعرات اور پہلے جمعہ کی عبادت اور وظیفہ کے بارے میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی خیر و برکت سے آپ اپنی زندگی کی من چاہی مراد کو صدقہ محمد و آل محمد حاصل کر سکتے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی پہلی جمعرات یا جمعہ کو درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس فرد کو وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال، صاحب جمال، صاحب نصاب اور صاحب حاجات بنا دیتے ہیں۔ اور بے شک اللہ کی ذات کریمی اپنے بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بندہ اللہ کی ذات سے اللہ کے محبوب کا صدقہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو پھر دینے والا بھی اتنا دیتا ہے کہ لینے والے کی 7 نسلوں کو بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ اللہ کی ذات سے اس کے محبوب کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، حاجت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دعا بھی ہے، صدا بھی ہے، شفا بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، اہل بیت سے محبت کا ذریعہ بھی ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ بھی ہے، انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، فرشتوں پر حکم بھی ہے، اس نفسہ نفسی کے دور میں دلوں کا سکون بھی ہے، جاہلیت کے دور میں علم کی شمع بھی ہے، اور درود ابراہیمی اللہ کا مخلوق پر خاص کرم بھی ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ درود ابراہیمی ماہ شعبان کی افضل ترین عبادت ہے، جس کی خیر و برکت سے حاجت مند اور ضرورت مند اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے بھرتے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس ایک دن کے وظیفہ کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، رزق کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، نظر بد، دشمن کے خوف، فوبیا، ہسٹیریا 18 اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جس کے لیے آپ کا توجہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ جس بھی نسبت سے ماہ شعبان کے پہلی جمعرات یا جمعہ کو اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی اسی نسبت سے اپنے بندے پر فیض عنایت فرماتے ہیں۔ آپ توجہ کریں، وہ ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک بھی آپ پر ضرور توجہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، شعبان کی پہلے جمعرات یا جمعہ کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے اول شرط کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ اور نوافل ادا کرنا کسی بھی وظیفہ کا حتمی آغاز تصور کیا جاتا ہے، اور صدقہ دینے سے بے شمار مصیبتیں انسان کی ذات سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ شعبان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کا وظیفہ آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، اس لیے اس دن آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور خوشبو کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر ممکن ہو سکے تو شعبان کے پہلے جمعہ کا روزہ نفلی بھی لازمی رکھا جائے۔ روزہ رکھنے سے انسان پر روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 ایسے بنیادی عوامل ہیں جس کی خیر و برکت سے آپ اس ایک دن کے وظیفہ سے حتمی اور جامع فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر ناظرین محترم، اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے شعبان کی شب یا جمعہ کے دن کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔
جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ ناظرین کرام، اس مقام پر جب آپ کا تصور قائم ہو جائے تب آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس عمل میں آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت کم از کم 111 بار، 313 بار یا 515 بار کرنی ہے۔ آپ یقین کریں جب یہ روحانی عمل آپ شروع کریں گے تب ہی آپ پر سرور و تسکین کی کیفیت طاری ہو جائے گی اور آپ کے وجود پر ایک عجیب سی روحانیت وارد ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ کو وقتی طور پر ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی روح جسم سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہے۔ جب آپ کا احساس روحانیت قائم ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ ویسے تو یہ روحانی عمل روکنے کو من نہیں کرے گا، لیکن اس حالت میں آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت لازمی ادا کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ سجدہ محبت کے ساتھ ذرا طویل رکھا جائے، کیونکہ اگر روحانیت کا احساس فرد پر قائم ہو جائے تو حاجتیں اور مشکلیں انسان کے وجود سے ایسے خارج ہوتی ہیں جیسے طویل عرصہ بعد سکون کی نیند پوری ہو، جیسے کہ ماں کی آغوش میں سکون ملتا ہو۔ ناظرین محترم، درود ابراہیمی کے الفاظ میں اللہ کی ذات نے اتنی برکت اور رحمت قائم رکھی ہے جس سے اللہ کی رحمت کا ہر دروازہ فرد پر کھل جاتا ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی عبادت کو ہرگز اگنور مت کریں۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل سے آپ کو وہ فیض ملے گا جس کے ثمرات آپ کو تا حیات ملتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، شعبان کے پہلا جمعہ کی عبادت اور وظیفہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ اس مقام پر ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ سلسلہ نے ماہ شعبان کی دعا کا خاص روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے تمام بزرگ ہر صاحب ایمان فرد کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، نصیب کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے، اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔